دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو فیصلہ آپ بیان فرما رہے ہیں، جیسے آپ روایت پیش کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اس میں صرف یہی نہیں ہوا کہ ایک گروہ بھاگی ہے، یہ فیصلہ بھی سامنے آ گیا کہ وہ جہنمی بھی ہے۔ تو یہ جنت اور جہنم کے فیصلے اخبار احاد کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں، اور وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں، اور وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں۔ تمار والی حدیث کے مطابق دوسرا گروہ تو جہنمی ہے، اور حضرت علی کے قول کے مطابق دونوں گروہ جنتی ہیں، اس تضاد کو کیسے رفع کیا جا سکتا ہے؟ نہ حضرت عمار کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرا گروہ جہنمی ہے۔ اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ عمار جنہوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ وہ خلیفہ وقت کی بیعت اور اطاعت کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور خلیفہ برک کی موجودگی میں اس کی بیعت اور اس کے ساتھ ہی اطاعت کا تعلق جو ہے یہی جنت کا راستہ، اور دوسرے لوگ بغاوت کی ترغیب دے رہے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ جرم ہے، اور جرم کی سزا تو جہنم ہی ہے۔ مگر یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ اس کی سزا یہ ہے شراب پینے کی یا نماز چھوڑنے کی یا بغاوت کی، تو کرنے والا ضرور ہو جاتا۔ یہ ایک سزا ہوتی ہے، مگر ہو سکتا اس کے لیے کوئی معنی بھی ہو، اس کے پاس کچھ ایسی نیکیاں ہوں، اللہ کی رحمت ہو جائے، حضور کی شفاعت ہو جائے، سزا بیان کی جاتی ہے کہ اس جرم کی سزا یہ ہے۔ باقی فلاں آدمی کو یہ ملے گی یا نہیں، اس میں بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اس لیے عمومی بیان الگ کرنا چاہیے، اور کسی شخص پر اس کو اپلائی کرنے میں نا بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا راستہ غلط تھا، وہ بالکل باطل پر تھے، حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے، یہ جنت کا راستہ تھا، وہ غلط تھا، دوزخ کا تھا، مگر یہ دوزخ میں جائیں گے یا نہیں اس کا نہیں کوئی فیصلہ کر سکتا۔ باقی حضرت علی رضی کا جس قول کا حوالہ دیا، وہ کاشف صاحب میرے پاس بیٹھے، ایک مرتبہ ایک عالم دین سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں مولانا آگے آتا ہے کہ جو لوگ میرے اور معاویہ کی طرف سے قتل ہوئے وہ تو بے گناہ، مگر معاملہ آ کر پھر اٹک جائے گا مجھ پر اور معاویہ پر۔ تو وہ پھر عالم دین چڑھ کر کہنے لگے کہ میں اب معاویہ کو دوزخ میں بھیجوں، تو ناراض ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں، آپ نے حوالہ تو پورا دینا تھا نا، اتنا لکھ لیا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ میرے اور اس کے مقتول جو ہے نا وہ جنتی ہیں، مگر آگے تھا کہ معاملہ جہاں آ کر اٹکے گا نا وہ میرا اور معاویہ کے، ان میں سے کس نے بھگتنا۔ بس یہاں جو بات یاد رکھنے کی نا کہ جن حدیثوں میں آتا ہے جس نے یہ کیا جاہلیت کی موت مرا، کسی میں کفر بھی صاف آ جاتا کہ جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا، کئی چیزیں ہیں کہ جو موت پر بین نہیں چھوڑیں گے، اپنے نسب پر فخر کریں گے، ایسی چیزوں کو بھی کہا کہ جاہلیت کے امور ہیں جو امت نہیں چھوڑے گی۔ تو ان میں سمجھنے کی بات یہ کہ یہ چیزیں جاہلیت اور کفر ہی ہیں، مگر کرنے والے کافر نہیں ہیں نا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھنا کہ ایسی باتوں کو سختی کے ساتھ سمجھانے کے لیے کہ یہ باتیں مسلمان کے کرنے کی نہیں، کافروں کی ہیں، مگر وہ جس نے کر لیا وہ اسلام سے نکل گیا، یہ نہیں۔ یہ سمجھایا گیا کہ جس نے یہ کام کیا اس نے گویا کافروں والا یار کام کیا، مسلمان ہوتے یہ اس کے شایان شان نہیں تھا، یہ نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس پر باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی فقاہت دی تھی، یہ ساری چیزیں وہاں اکٹھی کی اور ساتھ کہا کہ کفر دون کفر۔ اور بڑی اچھی مثال شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ دی کہ نزلہ معمولی سا ہو جائے بیماری یہ بھی کہلاتا، کینسر ہو جائے وہ بھی بیماری کے بھی بہت سٹیج ہے، اسی طرح یہ کفر جو ہے نا اس کے بھی بہت مدارج، ایک چھوٹا سا کفر ہے وہ کافروں والا کام ہے اگر اسلام سے نہیں نکلا، ایک ہے بالکل آخری جس سے مر ہی جاتا ہے وہ ہے اسلام سے نکل جانا، وہ ایک ہی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا انکار کرے، کہہ دے کہ میں نہیں انہیں نبی مانتا، یہ نہ حد پار کرے تو اندر رہتے ہوئے اگر غلط کام کرتا ہم کہیں گے یار یہ کوئی مسلمانوں والی بات تو نہیں تو کر رہا۔ جیسے منافقوں کی جو نشانیاں بیان ہوئی 4 ہے وہ اب سارے لوگوں میں، عالم اور درویشوں میں بھی ہے کہ وعدہ پورا نہ کرے اور گالی دے اور ایسی ساری باتیں بیان ہوئی ہے، تو یہی ہے کہ یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں، نہ کرو، مسلمان ہوتے ہوئے ان سے بچنا چاہیے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان امت کے پورے علم کا اس پر اتفاق ہے، ایک استثناء کے ساتھ، وہ ابن حزم کا استثناء ہے، ایک ابن حزم کے استثناء کے ساتھ سب کا اتفاق ہے، مسلمانوں کا پورا علم اصول کہ اخبار احاد سے زیادہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، یعنی یہ گمان غالب حاصل ہوتا ہے کہ یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہوگی،
اب آپ مجھے بتائیے فرمائی ہوگی پر آپ جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے، کفر و ایمان کا فیصلہ کریں گے؟ اور ایک سوال جو یہ اٹھاتے رہتے ہیں نا کہ نہیں اس سے زیادہ زیادہ خیال ہی پیدا ہوتا نا، شاید حضور نے فرمایا ورنہ ایک دو راوی کتنے بھی معتبر ہیں ہم قسم تو نہیں اٹھا سکتے. بات ٹھیک ہے باقی کہ جو ہم حدیث کو صحیح کہتے ہیں یا ضعیف کہتے ہیں، یہ امام شوکانی بھی مانتے ہیں، دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں کہ جس کو ہم صحیح کہتے ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ضرور صحیح ہے. نفس الامر میں کوئی پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، مگر ہم پابند ہیں کہ جو ہم تک پہنچا ہے ہم اس کے پاس صرف مکلف ہیں، علم غیب کے مکلف نہیں. جس کو ہم ضعیف کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، ہر وقت کوئی آدمی جھوٹ تو نہیں بول رہا، شاید رسول اللہ نے فرمائی ہو. مگر دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے دستور راج کیا، مولانا نے قرآن مجید کو پھر سامنے رکھا کہ قرآن مجید کب یقینی باتوں پر فیصلے کرتا. دو آدمی آ کر گواہی دے دیتے ہیں کہ اس نے قتل کیا، جج ہر طرح تسلی کرتا ہے، مگر وہ اگر ہوشیار ہوں گواہ کسی طرح بھی پکڑے نہ جائیں، ہوں جھوٹے بھی، تو جج تو بیچارہ مجبور ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ مسلمان کا خون جس کی وجہ سے آدمی دوزخی ہو جاتا جج کو کرنا پڑتا، حالانکہ وہ گواہی ظنی ہے، گمان ہی ہے کہ شاید ایسا یقین، قسم تو نہیں کوئی اٹھا سکتا جج کہ واقعی ان سے مجھے یقین ہو گیا. وہ کہتے ہیں وہ تو صرف مشاہدات، آنکھوں دیکھی چیز ہے جس پر قسم اٹھا سکتا آدمی. باقی جو سنی سنائی ہوتی ہے نا، بے شک ہزاروں لاکھوں بھی سنائے، خیال ہی ہے نا کہ شاید یہ سچ بولتے ہیں. اگر انہوں نے آپس میں کوئی گٹھ چوٹ کر لیا تو ساری بحث جو ہے نا کہ 100 کوڑے مارنے اور ہاتھ کاٹنے کہتے دو گواہوں پر چل رہا، دو گواہ جو ہیں ان سے کوئی یقین حاصل ہوتا. یہ ساری بحث اس لیے کی کہ یہ جو ہر وقت زان کہتے ہیں نا، زان گپوں کو کہتے ہیں نا، زان گپوں نہیں، جو ہے نا کہ پروبیبلی زیادہ گمان یہی یقین ہوتا ہے کہ ہوئی یہ بات ہے، بس اس پر فیصلہ دے دو. آگے اللہ جانتا ہے، اگر جھوٹ بولا ہوگا تو یہ بھگتیں گے. ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے یہ سوچنا شروع کر دیں گے فلاں نے یہ کیا اور ایسے ہی ہوا، تو اس کے آپ کی بات ہے نا بیٹا، اس سے تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ ہوا یہ سارا دریا بولتا ہے، کوئی ہسٹری نہیں پڑھنی چاہیے. یہ تو بات ہی ختم ہوگی، پھر تو کوئی بات ہی نہ رہے گی کہ اللہ جانتا ہم تو کچھ نہیں جانتے. کتنے جہان کا لٹریچر ہم پڑھتے ہیں حکمرانوں کے، رعایا کے، اس کو ختم کر رہا ہے. قرآن نے نمونہ دیا کہ تاریخ جو ہے نا، میں کہتا ہوں جو سائنس اور تاریخ نہیں پڑھتا اس کو دین نہیں آ سکتا. قرآن مطالعہ کائنات کہتا کہ زمین و آسمان کو دیکھ، دوسری طرف تاریخ کو کہتا کہ کیا ہوتا ہے. اس کے لیے خدا کے لیے توبہ کر یہیں بیٹھا ہو، تاریخ میں گم ہو جائے. چین سے لے کر امریکہ ایک ایک قوم کا، وہ تو ہٹی جیسے ہم سے اچھے نکلے، ہر قوم کے تمدن کا مطالعہ کیا، نتیجے نکالے قرآن کے مطابق کہ جب بد عملیاں آئیں تباہ ہو. وہ خود کافر کہتا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اندھیر نہیں اس دنیا میں انصاف. تاریخ کو آپ رد کریں. پوری کتاب امام سخاوی نے لکھی الاعلان بالتوضیح کہ جو تاریخ کو بڑا کہتے ہیں کم بختوں کے بارے میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کو ڈنڈے پھیرنے چاہیے. دین کا چشمہ گم کر رہے ہیں آپ. اس طرح تو معاملے ختم، عدالتیں برخاست ہو جائیں. انہیں کیا پتا کہ انڈیویجول کا کیا ہے، کس مجبوری میں اس نے کیا. یعنی جج کہہ دے میں یار ٹھیک ہے جرم تو، مگر کیا پتا اس بیچارے، قصہ ختم ہو جائے. چھوڑیں ان باتوں. آخرت میں کیا ہوتا اس میں ہم دخل نہیں دیتے. تو یہ لوگ جو عام طور پر 2-3 کتابیں سامنے رکھ کے آپ کو روایتیں سنا کے فیصلے سنانا شروع کر دیتے ہیں، پوچھنا چاہیے ادب کے ساتھ، ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہیے کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں. کیا اخبار احاد یہ فیصلہ کریں گی؟ اس جماعت کے بارے میں، اس کے ایک گروہ کے بارے میں فیصلہ کریں گی جس کی تعدیل خود ذات خداوندی نے فرمائی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جماعت خدا کے رسول اور ساری انسانیت کے درمیان کی جماعت ہے، اس کو شہادت کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ فیصلہ سنایا جائے گا. یعنی اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ اخبار احاد سے اس طرح اخذ کیا جائے گا. کیا یہ کریں گے؟ نہیں. اس لیے یقین جانو پہلا یہ گل صاف کرنی پنی بے رسول اللہ دے زمانے جڑے لوگ ایمان لے سارے ایک وجہ نہیں سی. یہ کوڑوں گل بنائی ہے بھائی جن نے حضور نو ویکھ لیا وا درجہ بناوٹی گل. یہ صرف پردہ پاؤن لی جرماں تے گل بنائی ہوئی، دین تے دا کوئی وجود نہیں. اس زمانے دے لوگاں تے وہی قانون لگ جڑے سڑتے ہیں، جن برا کیتا برا. پہلا یہ صاف کرو ذہن، بت پرستی چھڈو. جتھے انبیاء علیہ السلام دی خطاواں رب گندا اسے صحابی کی ہے. بناوٹی گل بنا لی بے بندے پھڑے نہ جان. اس پاروں ساڈے بہت بڑے بڑے امام ہیں جنہاں دا میں نہ لواں تے حیران ہو، جڑے آندے سب کچھ بیان کرو، امام حسین رضی اللہ شہادت بیان کرنا حرام. چور جو ہے داڑھی چنکا، پتہ ہے بھی اسی جرم کیتا چھپاؤنا چاہتے. خدا دے بندے جڑی میں تواڈے سامنے 2 پڑھیاں، یہ کی رب نے گل بیان کی ادو ہی دستا
میں رسول اللہ دے زمانے کلمہ پڑھنے والے ایک لیول دے نہیں. اے گل لوگوں کی سمجھ آ جائے تو پتہ لگے بھی کوئی صحابی جب تھلے آؤں تو قرآن دستا ہے کہ اسے درجے کا سی. اللہ پاک نے پہلا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تسی کہہ دیو کہ مسلمان 20 ہون گے نا تو 200 تے غالب آؤں گے، اور اگر 100 ہون گے تو 1000 تے غالب آؤں گے. اس بھی ایک کافر دا مقابلہ 10 کافروں دا مقابلہ ایک مسلمان. اسے قرآن چ آ گیا. پھر الان مسلمان ود گئے، بہت ہو گئے، ایمان کٹ گیا. حضور دے دور کنا کٹیا؟ ایک 10 دا مقابلہ سے ایک 2 دا رہ گیا. قرآن آتا کہ ہوں یہ نہیں ایمان اور نہیں رہے، اور پہلے دے ایمان مضبوط سی. وہ ایک 10 دا مقابلہ کر اللہ الان خفف اللہ عنکم. ہوں رب نے پائی بوجھ کٹاتا. ایک 10 والی نہیں کر رہی. وار من فیکم ضعف. اللہ نو معلوم ہو گیا بے تہاڈی بصیرت اور تہاڈی عظیمت اور ایمان جڑے وہ کمزوری آ. مسلمان ہو گیا زیادہ، ایمان کمزور. اللہ نے آخیا کمزوری کا علم ہو گیا. ہوں صرف یہ ہے بے تہاڈے چوں 100 ہوگا تو 200 کا مقابلہ کر سکے، اور 1000 ہون گے تو 2000 کا مقابلہ. پہلا ایک 10 ہوں ایک 2. کیوں؟ ضعف. اور صلاحی صاحب پر نہیں جسمانی کمزوری نہ کرو، بصیرت اور ایمان دی کمزوری. ایمان کمزور ہے، کلمہ پڑھی جاندے نہیں اور پختی. اور ایک آیت جڑی سورہ آل عمران دی سامنے رکھنی ہے کہ جنگ احد جس آیت بعد آیت تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو طلحہ تینوں دی روایت امام ابن کثیر نے لکھی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود آندے اس تو پہلا سانوں قسم دیندا تے میں تیار سی کہہ دیا میں صحابہ کوئی دنیا دا طالب نہیں، ایمان سی ساڈا بے سارے دین لیا پروں آئے. مگر جدوں آیت اتر گئی منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تواڈے وچ ہی صحابہ ہے جڑے دنیا چاہندے تے تواڈے وچ ہی جڑے آخرت چاہندے. اس ویلے مینوں حیرانی ہوئی کہ پہلے زمانے چ آ بڑے جڑے دنیا چاہندے. اے قرآن ہے جڑی سوا فرماؤندا ہن نہیں اسی کہہ سکتے کہ کون دنیا نہیں آیا کون دلی. اے قرآن پاک دے حوالے دیتے تاکہ پریشان نہیں ہونا. بیڈے صحابہ تسی نہ رہندے. خدا تو ڈر دو. اصحاب دا اللہ نو پتہ کہڑے سچے اصحاب ہے وچوں کہڑے نہیں. لوگاں لئی سارے اصحاب ہی. حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی نو اپنے اصحاب کیا. جدوں آخیا کہ یا رسول اللہ اجازت دے قتل کر دیے یا اینوں قتل کریے، حضور نے فرمایا دعائی مچاونی ہے تسی انا محمد نہیں یقتل اصحابہ، کہ محمد اپنے اصحاب نہیں قتل کرنا پیا. یہ رہن دو اگے نبڑ گئے، میں کی کراں؟ انہاں نے اتوں کلمہ پڑھیا مرواواں دعائی مچ جانی بھی ہر دوجے دن ہے. اس تو اصحاب دا پہلا ذہن صاف کرو قرآن دے مطابق. اتنے ہر قسم دے لوگ سی، اعلیٰ ترین بھی ہیں جڑے بہت اچے نکلتے، دنیا دے طالب بھی ہے، منافق. رضی اللہ عنہ ورضوانہ جہاں آتا نا سورہ توبہ میں، وہاں نکال کر آپ دیکھیں. ایک تو وہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے نا ان کے 3 گروہ بیان کیے. یہ ہماری زیادتی ہے کہ ہم رضی اللہ عنہ ورضوانہ ساروں کے لیے پڑھ دیتے ہیں، ایسا نہیں. ایک گروہ تو اول نمبر لوگوں کا بیان کیا، وہ سارے مہاجر انصار بھی نہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین انصار میں سے جو اول آئے اور نیکیوں میں بھی آگے نکل گئے. والذین تبعوہم بإحسان، اور جو بعد میں بھی آئے مگر پھر انہوں نے انہی پہلوں جیسے ہی نیکی کی. تبعوہم بإحسان، اسی طرح کے نیک. یہ گروہ تو ہے جن کے ساتھ اللہ راضی ہو گیا یا ہوگا. یہ بھی معنی کرنا جو نا ہو گیا یہ بھی نہیں ٹھیک. دوسری جگہ آپ آیت دیکھیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی. یہ سارے اہل ایمان کو اللہ کہہ رہا کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. ماضی کا سیگا، مگر سب کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو جانا ہے نا پکا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ اس کو بیان کر دیا کہ ہو گیا سمجھو تو ہوگا یہ قیامت کے دن. اب جو اس معیار پر اتریں گے کہ وہ سابقون ہوں گے، وہ ہوں گے. وہ دوسرا گروہ وہاں بیان فرمایا کہ مدینہ والے اور ارد گرد منافق ہیں ایسے پکے جن کو رسول تو بھی نہیں جانتا، ہم صرف جانتے. دوسرا گروہ یہی ہے حضور کا ساتھ ہی بیان. تیسرا فرمایا وہ لوگ ہیں جو ملے جلے کام کرتے ہیں، نہ وہ پہلوں جیسے ہیں نہ منافق ہیں. وہ آخرون لا طرف، وہ مانتے ہیں کہ خلط عمل صالح واخر، کچھ اچھے کام ہو جاتے ہیں کچھ برے. یہ بھی صحابہ ہیں. فرمایا ان کے لیے کوئی پکا وعدہ نہیں، شاید اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے. 3 گروہ تو وہاں ہی ہیں مگر وہاں سے دھاندلی کرتے ہیں کہ یہ پڑے جاتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کرتے. پھر وہاں باتیں ہیں اوصاف کی
کوئی نام لے کر نہیں کہا. اب کس میں وہ وصف ثابت ہوتا؟ کون اس پیمانے پر اترتا؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا. آپ نے جو حدیث پاک میں فرمایا کہ کتنے اصحاب ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ میرا منہ نہیں دیکھیں گے، تو دوڑتے آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے آ کر حضرت عمر سے کہا بیڑا تو ہو گیا غرق. اما ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے اصحاب ہیں مگر مرنے کے بعد میرا منہ بھی نہیں پھر دیکھیں گے. وہ گئے اور انہوں نے جا کر کہا ماں خدا کے لیے مجھے بتا دے، میں تو نہیں. انہوں نے کہا تجھے بتا دیتی ہوں کہ تو نہیں، باقی نہیں اب میں بتاؤں گی. اس لیے کیا پتا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. لوگ نہ جنتی کہیں نہ دوزخی کہیں، چھوڑیں ان باتوں کو. باقی جو مر چکے ہیں ان کے لیے ہم برائی نہیں کوئی کرتے. باقی رہ گئی بات صحابت کلو مدول، یہ نہ کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے. حدیث کے عالموں میں بھی اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں سارے عادل ہیں، کچھ نہیں ہے. ہم مانتے ہیں عادل ہیں، مگر عادل کا معنی وہی ہے جو شاہ ولی اللہ نے کیا، شاہ عبدالعزیز نے کیا، کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ نیک ہیں. ان میں فاسق بھی ہیں، ان میں شرابی ہیں، ان میں زانی ہیں. صرف حدیث کی حد تک سب سچ ہے. یہ پرکھ لیا گیا کہ بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، مگر یہ گناہ نہیں کسی سے ہوا کہ جنگیں بھی ہوئی مگر کسی نے جعلی حدیث بنا کر نہ کہ حضور نے یہ کہا، یہ کام نہیں چلا. اس سے اللہ نے پہلی جماعت کو بچا لیا. اس لیے صحابہ کرام میں اور عیب ہوں گے. بڑے بڑے مولانا ابو القاسم بنارسی اہل حدیث عالم صدر سے تنظیمیں وہ صاف رکھتے ہیں کہ صحابہ میں فاسق بھی ہیں، جن میں حضرت معاویہ مغیرہ صاف لکھا ہوا عربی میں ان اہل حدیثوں کے پاس. مگر وہ کہتے ہیں حدیث میں جھگڑا نہیں کریں گے. حدیث جب آئے گی چونکہ دیکھ لیا کہ حدیث میں یہ لوگ جھوٹ نہیں بول. یہی ابو داؤد شریف میں کہ ابو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کان لا یتهم فی الحدیث، اور باتوں میں ان پر الزام تھا، حدیث میں ان پر تہمت نہیں تھی. حدیث بات تو یہ تھی کہ حدیث میں یہ لوگ سب قابل اعتماد ہیں. ذاتی زندگی میں لوگوں سے برائیاں بھی ہوئی ہیں، باقی نہ جنتی نہ دوزخی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ معاف فرمائے رحم کرے، سیدھی سی بات. مگر امام ذہبی جڑا ہے بچے ہی حضرت عثمان دے قاتل، بچے علی دے، بچے حسین دے، سب بچ ہی لکھوں گا. اعتدال بڑی اوکھی گل ہے. اسی فوراً کہہ دینا وہ ملعون ہے تو دوزخی ہے. اور کہا نہ کلمہ گو گناہگار ہے، انہوں اتنے ہی رکھو جسے وہ کرنا. ٹھیک ہے قتل ہو گیا اس کو، مگر قتل کو کفر تو نہیں. اے دیکھو کنی غیر جانبداری ہے، جذباتی ہوئی ہے. جا کے علی دا قاتل جن حضور نے آخیا بدبخت، بدبخت ہونا اور گل ہے کہ انہیں کام برا کیتا، مگر جہنمی ہے. نہ جنتی نہ جہنمی ہے. بیان سارا پڑھنا تاکہ ہر مسئلے ذہن حد تے رہے کہ غلط نو غلط کہہ دیو، گاہ نہ بڑھو، مالک یوم الدین نہ بنتے پھرو کہ میں ہی جنت وہ بھیجنا، یہ غلط ہے. اس ملک میں اندر روافض اشکل خلق فی الآخرہ آیا ہوں نچوڑ دے خطبے دا کہ شیعہ دے نزدیک بدترین آدمی ہے ابن ملجم. وہ عندنا اہل سنہ نرجو لہ النار ونجوز ان لا یتجاوزانا. مگر ساڈے اہل سنت دے نزدیک اسی توقع رکھتے ہیں کہ جہنم جاؤ گا. کام میں نے دوسریاں والا کیتا، مگر یہ نال ہی اسی انہوں جائز سمجھتے ہیں کہ اللہ دے کوئی ہاتھ بدے نہیں، شاید وہی نیت کوئی اچھی ہوئے، انہوں معافی کر دے. اللہ کانٹا درمیان چ رکھنا، حدوں نہیں بڑھنا. غلط کام نو غلط کہہ دیو، اگے چڑھاؤ تو فیصلہ کی پتہ اللہ نے کی کرنا، دوزخ بھیج دے یا انہوں ریاضی دے دے. لا کما یقول الخوارج والروافض فیہ. آندے اسی وہ نہیں کہیں جڑے خارجی کہیں بھی وہ بہت ولی ہے، نہ شیعہ دی طرح نے بھی وہ سارے تو بڑا کافر ہے. حکم قاتل عثمان، اے سارے رات دا فرماندے جو حکم علی دے قاتل دا یہ ہوئی عثمان رضی دے قاتل دا. وقاتل زبیر، اور زبیر دے قاتل دا بھی یہی ہے. وقاتل طلحہ وقاتل سعید ابن جبیر وقاتل عمار وقاتل خارجہ وقاتل حسین. یہ جننے بھی ہے نا کلمہ گو سی، انہاں دا کی ہے فکل ہؤلاء نبرأ من. واہ واہ کنڈے نہ اتنا تولی دا دینا دا. انہاں سارے تو اسی بیدار ہیں، کسی نے چنگا نہیں سمجھ. صاف کہنے ہیں کہ جنہ نے کیتا کم غلط کیتا. وَنُبْغِضُهُمْ فِي اللَّهِ، اور اللہ دی رضا لئی انہاں دشمنی میں رکھ دیں، انہاں پسند نہیں کرتے کہ ایڈے نیک بندے مارے، مگر نال بھی ناکل امورہم الی اللہ عز وجل. انہاں دا فیصلہ جڑا ہے وہ اسی اللہ سبحانہ تے چھڈ دیں. کرسی سے انہیں بنا اساں بنا ہیں سیر علام النبلا اور 243 صفحے اے سمجھو میں تواڈے سامنے پڑھ دیتا. امام ذہبی دا بھی بیان